پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکھی کو کیوں پیدا فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکھی کے ایک پر کے اندر شفا اور دوسرے پر کے اندر بیماری کیوں رکھی ہے، اور ایسی کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جاندار کی پلکیں بنائی ہیں جس کے ذریعے سے وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکھیوں کی پلکیں کیوں نہیں بنائی، اور ایسی کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں تمام مکھیوں کو جہنم میں داخل فرمائے گا، اور اگر مکھی کھانے پینے کی چیزوں میں گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے، کیا اس کھانے کو کھایا جا سکتا ہے یا نہیں، اور مکھی کا شرعی حکم کیا ہے، اور ماہرین حیوانات نے مکھی کے کیا کیا فائدے بیان کیے ہیں، اور اگر کوئی شخص مکھی کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی۔ ان تمام سوالات کے جوابات ہم آج کی اس ویڈیو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، مکھی ایک مشہور و معروف جانور ہوتا ہے۔ مکھی کو عربی میں ذباب کہتے ہیں، اور ذباب کہنے کی وجہ اس کی کثرت سے حرکت ہے، یا یہ کہ جب بھی یہ حرکت کرتی ہے تو یہ بھاگ جاتی ہے۔ ماہرین حیوانات کہتے ہیں تمام مخلوقات میں سے مکھی سب سے زیادہ نادان پیدا ہوئی ہے، کیونکہ یہ اپنی جان کو خود سے ہی ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ اڑنے والے تمام جانوروں میں کوئی بھی جانور سوائے مکھی کے ایسا نہیں ہے جو کھانے پینے کی چیزوں میں منہ ڈال دیتا ہو۔ افلاطون کا کہنا ہے کہ مکھی حریص ترین اور لالچی جانور ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، ہر جاندار کی پلکیں ہوتی ہیں لیکن مکھی کی پلکیں نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کا حلقہ چشم بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور پلکوں کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کی پتلی کو گرد و غبار سے محفوظ رکھتی ہے، اس لیے کہ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکھی کو 2 ہاتھ دیے ہیں جن سے یہ ہر وقت اپنی آنکھوں کے آئینے کو صاف کرتی رہتی ہے۔ چنانچہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ مکھی ہر وقت اپنی آنکھوں پر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیرتی رہتی ہے، اور جب جنوبی ہواؤں کا غلبہ ہوتا ہے تو مکھیوں کی کثرت ہو جاتی ہے، لیکن جب شمالی ہوائیں چلنے لگتی ہیں تو مکھیاں کم ہو جاتی ہیں۔ مکھیوں کے بھی مچھروں کی طرح ڈنک ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے مکھیاں کاٹتی ہیں۔ انسانوں کے قریب رہنے والی مکھیاں کبھی نر اور مادے کی جفتی سے پیدا ہوتی ہیں اور کبھی یہ جسموں کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہیں۔ حدیث شریف میں بھی مکھیوں کا ذکر ہے، اور امام حاکم نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے۔ نعمان بن بشیر نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوشیار ہو جاؤ، دنیا صرف اتنی باقی رہ گئی ہے جتنی کہ ایک مکھی جو ہواؤں میں اڑتی پھرتی ہے، اس لیے تم اپنے اہل قبور بھائیوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ تمہارے اعمال ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ مسند ابو یعلا میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مکھی کی عمر 40 راتیں ہوتی ہیں، اور تمام مکھیاں دوزخ میں جائیں گی سوائے شہد کی مکھی کے۔ اس حدیث کی تفسیر میں محدثین فرماتے ہیں کہ مکھیوں کا دوزخ میں داخل ہونا ان کو عذاب دینے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ ان کو دوزخ والوں کے لیے عذاب بنا کر مسلط کر دیا جائے گا تاکہ یہ اہل جہنم کو اذیت پہنچائیں، اور صرف شہد کی مکھی ہی جنت میں جائے گی۔ عبرانی میں ابن ابی الدنیا نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو 160 فرشتوں کی حفاظت میں دیا گیا ہے، وہ فرشتے اس کی جہاں تک ہو سکے حفاظت کرتے رہتے ہیں، ان میں سے 7 فرشتے اس طرح انسان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں جس طرح مکھی شہد کے پیالے پر منڈلاتی رہتی ہے۔ اگر وہ تم پر ظاہر ہو جائیں تو تم پر پہاڑ اور ہر ہموار زمین پر تم ان کو دیکھو گے، یعنی ہر ایک اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے اور اپنے منہ کو کھولے ہوئے ہے، اور اگر ایک لمحے کے لیے بھی انسان اپنے آپ کو سونپ دیا جائے، یعنی فرشتوں کی حفاظت سے ہٹا دیا جائے، تو شیاطین اس کو اچک لیتے ہیں۔ ناظرین محترم، ماہرین حیوانات کہتے ہیں کہ مکھی کی ایک عجیب عادت یہ ہوتی ہے کہ یہ سفید چیز پر کالا پاخانہ کرتی ہے اور سیاہ چیز پر سفید پاخانہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک خاص بات مکھی کے اندر یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ کدو کے درخت پر کبھی نہیں بیٹھتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام پر کدو کی بیل اگائی تھی تاکہ آپ علیہ السلام کو مکھیوں کی اذیت سے محفوظ رکھا جا سکے۔ مکھیاں گندی جگہوں پر زیادہ پیدا ہوتی ہیں اور ان کی پیدائش بھی دو ہی چیزوں سے ہوتی ہے، یعنی یا تو گندگی سے یا اجسام سے۔ بعض اوقات نر مکھی مادہ مکھی پر دن بھر چڑھی رہتی ہے۔ مکھی حیوانات شمسیہ میں سے ہے کیونکہ یہ سردی کے موسم میں جب تک سورج تیزی کے ساتھ نہیں نکلتا تب تک یہ بھی غائب رہتی ہیں۔ اس کے برخلاف جب گرمی کا موسم ہوتا ہے، خاص کر برسات کے موسم میں، ہر وقت ان کا ہجوم ہر جگہ رہتا ہے۔ مناقب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ میں لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے خلیفہ مامون رشید نے سوال کیا کہ اللہ پاک جل شانہ نے مکھیوں کو کس وجہ سے پیدا فرمایا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ بادشاہوں کو ذلیل کرنے کے لیے۔ یہ سن کر ہارون رشید ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ امام شافعی نے اس کو میرے بدن پر بیٹھا ہوا دیکھ لیا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جی ہاں، جب آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا اس وقت میرے پاس آپ کے سوال کا کوئی جواب نہ تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ مکھی آپ کے بدن کے اس حصے پر بیٹھ گئی ہے جہاں کسی کی پہنچ نہیں ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر آپ کے سوال کا جواب کھول دیا۔ خلیفہ مامون رشید یہ سن کر ہنس پڑا اور کہا کہ آپ نے خوب فرمایا۔ تاریخ ابن نجار اور شفاء الصدور میں مستند ذریعے سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر اور آپ کے لباس مبارک پر کبھی کوئی مکھی نہیں بیٹھی۔ تمام مکھیوں کا کھانا حرام ہے، وہ چاہے شہد کی مکھی ہو، وہ چاہے عام مکھی ہو۔ مکھی اگر کسی سالن یا کسی اور چیز میں گر جائے تو چاہیے کہ اس کو ڈبو کر نکال دینا چاہیے، کیونکہ اس کے داہنے پر میں شفا ہوتی ہے اور بائیں پر میں بیماری ہوتی ہے، اور یہ ڈوبتے وقت اپنے داہنے پر کو اوپر کی طرف رکھتی ہے اور بائیں پر کو نیچے کر لیتی ہے، یعنی بیماری والے پر کو دودھ اور چائے اور سبزی وغیرہ میں ڈبوتی ہے، یعنی جب بھی یہ کسی چیز میں گرتی ہے تو اپنے بیماری والے پر کو ہی اس کے اندر پہلے ڈبوتی ہے۔ بخاری، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ نے یہ روایت بیان کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو اس کو ڈبو دو، اس لیے کہ اس کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور اس کے دوسرے پر میں شفا ہوتی ہے، اور یہ بیماری والے پر کو پہلے ڈبوتی ہے۔ بعض لوگوں نے اس حدیث پر کلام کرتے ہوئے اعتراض کیا ہے کہ مکھی کے پروں میں بیماری اور شفا کیسے ہو سکتی ہے، اور مکھی کو کس طرح اس کا پتہ چلتا ہے کہ بیماری والے پر کو پہلے نیچے کرنا ہے اور شفا والے پر کو اوپر رکھنا ہے۔ مناسب بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ ایک جانور کے دو چیزوں میں بیماری اور شفا ہونے کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اور غور کرنا چاہیے کہ جس اللہ نے شہد کی مکھی کو اس بات کا مشورہ دیا کہ وہ عجیب و غریب طریقے سے اپنے گھر کو بنائے اور اس میں شہد کو جمع کرے، اور جس ذات نے شہد کی مکھی کو اس بات کا مشورہ دیا کہ اپنی روزی حاصل کرے اور ضرورت کے وقت اس کو جمع کرے، اسی ذات نے مکھی کو پیدا کیا اور اس کو اس بات کا شعور دیا کہ وہ ایک بازو کو مقدم رکھے اور دوسرے کو مؤخر کرے۔ مکھی کے طبی فوائد یہ ہیں کہ اگر مکھی کو اس کا سر جدا کر کے بھرڑ کے کاٹنے کی جگہ پر رگڑ دیا جائے تو درد کو سکون مل جاتا ہے، اور اگر مکھیوں کو جلا کر شہد میں ملانے کے بعد گنجے پن پر لگایا جائے تو اس سے بہت جلد بال اچھی طریقے سے اگاتے ہیں۔ کدو کی بیل کے پتوں کی دھنی اگر گھر کے اندر دی جائے تو اس سے تمام مکھیاں باہر نکل جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، اہل علم مکھیوں کی خواب کی یہ تعبیر بیان کرتے ہیں کہ مکھیوں کا خواب میں دیکھنا کینہ رکھنے والا دشمن یا کمزور لشکر، اور بعض مرتبہ خواب میں مکھیوں کا اجتماع پاک رزق کی طرف اشارہ کرتا ہے، بعض مرتبہ بیماری کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور بعض مرتبہ برے اعمال پر دلالت کرتا ہے، اور بعض مرتبہ اس سے مراد ایسی چیز میں مبتلا ہونا ہوتا ہے جو باعث رنج اور غم اور باعث ذلت بنے۔ واللہ اعلم، اللہ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔